آج ہم شروع سے بات کریں گے اور ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو ہزاروں سال پہلے بھی انسان آسمان کی طرف دیکھ کر یہی سوال کرتا تھا، اور آج کے لوگ بھی لڑائی جھگڑے ڈبیٹ اور موبائل سکرین پر یہی سرچ کرتے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی لوگ یہی سوال سرچ کریں گے، پوچھیں گے، ڈھونڈیں گے کہ ہو از اللہ، اللہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے، اور کیا واقعی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ اگر خدا ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ سوال نہ صرف آپ کے دل میں ہے بلکہ ہر مذہب، ہر قوم اور ہر سوچ رکھنے والے انسان کے دل میں رہا ہے، چاہے وہ فلسفی ہو، سائنسدان ہو، مومن ہو یا شک میں مبتلا انسان ہو، سبھی کا ایک سوال مشترک تھا کہ خدا کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے تو پھر اس میں اتنے کامل قانون کیوں ہیں؟ اگر یہ سب کچھ اتفاق ہے تو اس میں یہ نظم، یہ عقل اور یہ توازن کیوں ہے؟ اگر خدا نہیں تو پھر ہزاروں سالوں سے لوگ خدا کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ سوال صرف تمہارے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان یہ سوال پوچھتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم تہذیبیں ہو یا جدید سائنس ہو یا آسمانی مذہب، سب کا ایک ہی سوال رہا ہے کہ حقیقت میں خالق کون ہے؟ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جن کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ سوال آیا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے اور اللہ کب سے ہے، اور اللہ یہ پوری کائنات کا نظام کیسے چلاتا ہے اور کیسے دیکھتا اور سنتا ہے، اور اللہ ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس میں کوئی جذباتی باتیں نہیں ہوگی، اندھی تقلید نہیں ہوگی، بلکہ عقل، فطرت اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بات ہوگی، ایسے دلائل کے ساتھ، ایسی مثالوں کے ساتھ کہ ہر مذہب، ہر سوچ اور ہر ذہن رکھنے والا انسان اس کو سمجھ سکے۔ تو یہ ویڈیو آج کے انسان کے ساتھ ساتھ اس انسان کے لیے بھی ہے جو آنے والے وقت میں یہی سوال کرے گا کہ آخر اللہ کیا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس سوال کو تلاش کرتے ہیں جس نے انسان کو سوچنے پر مجبور کیا، جس نے فلسفے کو جنم دیا اور جس نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ وہ از اللہ، اللہ کیا ہے؟ اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے یا اس کے پیچھے ایک ایسی ذات ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی مگر ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ Does God exist? Yes. Yes, you are on. Yani how can you define evil objectively without God? How can you prove to an atheist scientifically the existence of God? کیا عیسیٰ مسیح اللہ کی اولاد ہیں؟ اس کی کتنی اولادیں ہیں؟ اور کیا اس کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ یہ سب ہمیں بتائیے پیغمبر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو میرا نام محمد رضوان ہے اور میں نے یار ایک ایسے علم کی جانچ شروع کی اور ایسے علم کو جاننے کی کوشش کی جس میں یہ آتا ہے کہ یہ سیارے، یہ نظام شمسی اور زمین کا نظام، چاند، سورج، یہ کیسے کام کرتے ہیں اور اس میں اندر کیا کیا راز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو علم حاصل کرنا ضروری میں نے سمجھا۔ تو سب سے پہلے اس کو بنانے والے کے بارے میں نے سوچا اس کے بارے میں کچھ کہا جائے، کچھ سمجھا جائے۔ آخر جو چیز ہم دیکھتے ہیں یا خریدتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ یار اس کو بنانے والا کیسا ہے، اس کو بنانے والا کون ہے۔ تو اسی وجہ سے آج کا پہلا ٹاپک بہت اہم ہے کہ اللہ کون ہے، اس سارے نظام کو چلانے والا، اس سارے نظام کو بنانے والا کون ہے، آخر اس کی تعریف کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ میں نے کہا یار یہ میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں، جو میں علم حاصل کروں اور جو میں ایک جدید سائنس یا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو بھی سیکھوں وہ دوسروں کو بھی سمجھاؤں، اس سے مجھے مزید سیکھنے کو علم ہوگا اور یاد رہے گا۔ تو اسی لیے میں یہ چینل سٹارٹ کیا ہے، تو آپ بھائی اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ بھی ایسا علم اور ایسی سوچ رکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے جو ہر ایک کا سوال ہوتا ہے اور رہا ہے اللہ کون ہے۔ انسان جب اللہ کے بارے میں سوچتا ہے تو اکثر اپنی حد میں رہ کر سوچتا ہے۔ تو آج ہم قرآن کے ذریعے قرآن سے بات کرتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ یہودی کافر مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ
اللہ کون ہے؟ تو اسی وقت سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وحی کے نظریے، جس میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ گنتی میں ایک ہے، بلکہ اللہ ذات میں ایک ہے، اللہ قدرت میں ایک ہے، اور اللہ اختیارات میں ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جس کا سب کو سہارا چاہیے، مگر وہ ایسی ذات ہے جس کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ یعنی یہ دنیا سانس کی محتاج ہے، پانی کی محتاج ہے، ہوا کی محتاج ہے، روشنی کی محتاج ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اب پہلا سوال کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو ایک ہے، گنتی میں ایک نہیں بلکہ قدرت میں ایک ہے اور اختیارات لینے میں ایک ہے، اور اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا سہارا اس ساری دنیا کو، انسانوں کو چاہیے۔ تو پہلا سوال کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو دوسرا سوال جو عموماً ہوتا ہے، اللہ کب سے ہے؟ یہ سوال ہے کہ اللہ کب سے ہے۔ یہ سوال بہت گہرا ہے اور اس کا قرآن سیدھا اور صحیح جواب دیتا ہے، هو الاول والآخر، وہی سب سے پہلے اور وہی سب سے آخر ہے۔ یعنی اللہ کے پہلے کچھ نہیں تھا اور اللہ کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تھا اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ وقت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو وقت میں چیز پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال یہ کیا جا سکتا ہے وہ کب سے ہے، لیکن اللہ کب کا ہے یہ سوال اس لیے بھی غلط ہے کہ اللہ وقت سے باہر ہے، اللہ وقت بنانے والا ہے، وقت میں نہیں ہے، تو اسی لیے یہ سوال بھی غلط ہے کہ اللہ کب سے ہے۔ اور دوسرا سوال بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اللہ کب سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ شروع سے ہے اور اللہ کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ کے بعد بھی کچھ نہیں دنیا رہے گی۔ اللہ شروع سے ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ کے بارے میں سوال کرنا اس لیے بھی غلط ہے کہ اللہ نے وقت کو پیدا کیا ہے، اللہ جو یہ وقت ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور جو وقت میں پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے یہ کب سے ہے۔ تو یہ دوسرا سوال بھی کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اور تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ لوگوں سے غلطی ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، نیچے ہے، فلاں جگہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اور آگے فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ یہاں پر ساتھ کا مطلب جسم کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ علم، قدرت اور نظر کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق جیسا سمجھنا بھی بالکل غلط بات ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ 7ویں آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ شاہ آگے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، ہر جگہ ہیں۔ جہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو بلاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے مدد لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، علم میں، قدرت میں اور دیکھنے میں۔ اور اب ہم چلتے ہیں چوتھے سوال کی جانب کہ اللہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ قرآن سے اس کا سیدھا جواب لا تدرک الابصار، آنکھیں اسے نہیں پا سکتی، اس لیے کیونکہ جو چیز دیکھی جا سکتی ہے وہ ایک ہاتھ میں ہوتی ہے، اسپیس میں ہوتی ہے اور جگہ گھیرتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا تو وہ مخلوق بن جاتا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبردستی پر اللہ تعالیٰ نے جب ایک پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی نازل کی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس کا یہی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں اس آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجیں گے مومنوں کو تو اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی قوت دیں گے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا وہاں پر۔ تو اس سوال کا بھی جواب کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اس دنیا میں ایک اس آنکھ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ تو اب ہم چلتے ہیں 5ویں سوال کی جانب کہ اللہ سب کچھ کیسے دیکھتا ہے۔ تو اللہ سب کچھ کیسے دیکھتا ہے؟ تو اللہ آنکھوں کا محتاج نہیں، کیونکہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ وہ سب آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ کا دیکھنا دوری سے متاثر نہیں ہے، اندھیرے سے متاثر نہیں، دن اور رات سے متاثر نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر لیتے ہیں کہ CCTV کیمرہ جب جو انسان نے بنائے ہیں، CCTV کیمرہ کے ذریعے ایک سکرین پر مختلف مقامات اور مختلف جگہ کی وہ فوٹو ایک ہی سکرین پر دیکھ سکتا ہے جو CCTV انسانی دماغ نے بنائے ہیں۔ تو کیا اس دماغ کو بنانے والا خدا اس پوری کائنات کو نہیں دیکھ سکتا؟
تو آپ کا یہاں پر سوال کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کیسے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ دیکھتا ہے, علم کے ساتھ دیکھتا ہے. اور چھٹے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کیسے سن لیتا ہے. تو قرآن کہتا ہے واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا, اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو ایک وقت میں کروڑ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہر لہجہ میں, ہر زبان میں. اللہ تعالیٰ ان سب کی سنتا ہے بنا آواز بنا کان کے, کیونکہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ آواز کا محتاج نہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ, علم کے ساتھ سب کی باتیں سنتا ہے, سب کے دلوں کو جانتا ہے. تو ایک بدوی سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ اللہ ہے. دوسرے ایک بہت اچھی مثال دی کہ اونٹ کے قدم اونٹ کا پتہ بتاتے ہیں, آسمان پر جو ستارے ہیں وہ اس کو بنانے والے کا پتہ بتاتے ہیں. یعنی جو آسمان پر ستارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. مسئلہ اللہ کا نہیں, مسئلہ انسان کے غرور کا ہے. انسان کہتا ہے جب تک میں دیکھ نہ لوں میں یقین نہیں کر سکتا, جبکہ وہ ہوا کو نہیں دیکھتا, وقت کو نہیں دیکھتا, گریویٹی کو نہیں دیکھتا, لیکن ان چیزوں کو مانتا ہے کیونکہ ان کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ کے اثرات یہ ہیں کہ یہ پوری کائنات, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام, زندگی اور موت اور فطرت ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے کے لیے یہ ساری باتیں اور یہ سب نظام اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے. اللہ چھپا ہوا نہیں بلکہ ہم غافل ہیں. جو سچے دل سے تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خود راستہ دکھاتا ہے. تو آج کی ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے. فرسٹ ویڈیو تھی اللہ تعالیٰ کا تعارف. آگے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھیں گے, اور دنیا کا نظام اور یہ سیارے جو کام کر رہے ہیں یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائے, کیوں بنائے, ان کا مقصد کیا تھا, اور انسان کیسے بنایا, دنیا میں کیا تھا انسان سے پہلے. یہ سب انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے. آج کی ویڈیو ضروری تھی اس ٹاپک پر, کیونکہ جب ہم اس چیزوں کو بتائیں گے تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بنانے والا کون ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر میں نے یہ آج ویڈیو بنائی, تو مجھے بہت ڈر کر بنائی. یار اللہ تعالیٰ کی ذات پر بات کر رہا ہوں, کوئی ایسے ہی گستاخی نہ ہو جائے, کوئی ایسے ورڈ نہ یوز کر دو, اور اگر مجھ سے کوئی اس طرح کے ورڈ یوز ہوئے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے, بہت ہی نالج والی ہونے والی ہے. تو وہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اوکے, اگر کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو جواب بھی ملے گا. اوکے, خدا حافظ.